السلام علیکم، میں ڈاکٹر سجاد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ تھیوریز آف موٹیویشن کی سیریز میں آج میسلوز کی ہائرارکی آف نیڈز کے بارے میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو، جس میں ابراہم میسلو کا انٹروڈکشن، ہائرارکی آف نیڈز کیا ہے، 17 میٹا نیڈز اور ابراہم میسلو کی تھیوری کیا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ میسلو کا پورا نام ابراہم ہیرلڈ میسلو ہے اور ان کا لائف سپین 1908 سے 1970 تک ہے۔ ایک امریکن سائیکالوجسٹ ہیں جو کہ ہائرارکی آف نیڈز کو کریٹ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ A theory of psychological health predicated on fulfilling innate human needs in priority, culminating in self-actualization، کہ کس طرح سے انسان کی بنیادی ضروریات کو مکمل کیا جائے اور پھر سیلف ایکچوائزیشن کی سٹیج کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس تھیوری کو میسلوز کی ہائرارکی آف نیڈز کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے اور بہت زیادہ مشہور ہوئی یہ تھیوری۔ میسلوز کی بیسک ازمپشنز ہیں کہ ہیومن نیچر از بیسیکلی گڈ ناٹ ایول، اور اسی طرح دوسری ازمپشن کہ نارمل ہیومن ڈیولپمنٹ انوالوز دا ایکچوائزیشن آف دس انہیرنٹ گڈنس، اور تیسری ازمپشن ہے سائیکوپیتھولوجی ریزلٹ فرام دا فرسٹریشن آف a human being essential nature۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میسلوز کی ہائرارکی آف نیڈز تھیوری کیا ہے۔ میسلوز ہائرارکی آف نیڈز is a motivational theory in psychology comprising a 5-tier model of human needs, often depicted as hierarchical level within a pyramid. Those needs are as under۔ اب جو یہ نیڈز ہیں اس ایک پیرامڈ میں جو ایک ڈفرینٹ لیولز بتائے گئے ہیں، ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ بیسک نیڈ سے ہم سیلف ایکچوائزیشن کی طرف کس طرح سے بڑھ سکتے ہیں۔ پہلی ہے فزیولوجیکل، دوسری ہے سیفٹی اور پھر سیفٹی یا سیکیورٹی، اس کے بعد ہے لو اور اس میں سوشلائزیشن آ جاتی ہے، اور اس سے اگلا لیول اسٹیم کا ہے، اور فائنل سیلف ایکچوائزیشن کا لیول ہے۔ نیڈز لوور ڈاؤن in the hierarchy must be satisfied before individuals can attend to needs higher up۔ یعنی جو لوور سے ہائر لیول کی طرف اس تھیوری کے مطابق ایک ہائرارکی بنائی گئی ہے، جس میں سب سے پہلے لوور لیول کی جو نیڈز ہیں ان کو فلفل کیا جائے گا، تو پھر اس کے بعد یہاں تک جب ایک انڈیویجول سیٹسفائی ہوگا تو پھر اس کے بعد نیکسٹ لیول کی طرف وہ امپروو کرے گا، نیکسٹ لیول کی طرف وہ موو کرے گا۔ میسلوز کی ہائرارکی آف نیڈز کی جو تھیوری ہے، اس کی وضاحت کے لیے اس پیرامڈ کو دیکھتے ہیں کہ لویسٹ ٹو ہائیسٹ آرڈر کی طرف کس طریقے سے کن لیولز کو کن کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ تو پہلی جو کیٹیگری ہے اس کو بیسک نیڈز کا نام دیا۔ تو بیسک نیڈز میں دو طرح کی دو لیولز ہائرارکی آف نیڈ کے مطابق دو بیسک لیولز آ جاتے ہیں۔ پہلی فزیولوجیکل نیڈز ہیں اور دوسری سیفٹی نیڈز، یعنی ایک انڈیویجولز کی اگر فزیولوجیکل نیڈز زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ مکمل ہوتی ہیں، تو پھر اس کے بعد نیکسٹ دوسرا لیول ہے وہ ہے سیفٹی نیڈز کا۔ تو اس طرح بیسک جو نیڈز ہیں ہائرارکی آف نیڈز اکارڈنگ ٹو میسلو، ان میں دو چیزیں ہیں، ایک فزیولوجیکل نیڈز اور دوسری سیفٹی نیڈز آ جاتی ہیں۔ اسی طرح دوسری کیٹیگری جس کو سائیکولوجیکل نیڈز کا نام دیا گیا ہے، اس میں بھی دو ہی نیڈز کو شامل کیا گیا ہے۔ ان نیڈز میں پہلی ہے بلانگنگنیس اینڈ لو نیڈز اور دوسری ہے اسٹیم نیڈز۔ تو یہ دو نیڈز جو ہیں، یہ دو ضروریات جو ہیں وہ سائیکولوجیکل نیڈز کی کیٹیگری میں آئیں گی، اور پھر آخری کیٹیگری وہ ہے سیلف فلفلمنٹ نیڈز، اس کو سیلف ایکچوائزیشن نیڈز کا نام دیا گیا ہے۔ اور سیلف ایکچوائزیشن میں کریٹیو ایکٹیویٹیز تک کہ جو بھی ایک اسٹوڈنٹس یا ایک انڈیویجول کا جو پوٹینشل ہوتا ہے اس کے اندر جو بھی صلاحیتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ کریٹیو ایکٹیویٹیز کے تھرو ہوں، چاہے جس طریقے سے بھی ہوں، وہ جب فلفل
فلفل ہوتی ہیں تو وہ سیلف ایکچولائزیشن سٹیج پہ ہوتا ہے اور اس کو سیلف فلفلمنٹ نیڈز کی کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے۔ ہائرارکی آف نیڈز جو ہے میسلو کی کہ میسلوز پیرامڈ آف ہیومن نیڈز beginning at the base with physiological needs that must be satisfied before higher level safety needs, and then physiological needs become active. Continually, higher level needs would not become active until lower level needs have been satisfied. جب تک انڈیویجول کی لوور لیول نیڈز فلفل نہیں ہوتی تب تک وہ ہائر لیول نیڈز کی طرف موو نہیں کر سکتا۔ کچھ مین پوائنٹس ہیں جو کہ میسلو کی ہائرارکی آف نیڈز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں پہلا ہے ریئلٹی اینڈ پرابلم سینٹرڈ، دوسرا ہے ایکسپٹنگ آف سیلف، اور تیسرا ہے ان ایکسپیکٹڈ برتھلیسنس، چوتھا ہے سپونٹینیٹی اینڈ سمپلسٹی، اس کے بعد آ جاتا ہے فریشنس آف اپریسیشن، اور نیکسٹ ہے جی ڈسکریمنیشن بٹوین مینز اینڈ نیڈز۔ میسلوز کی ہائرارکی آف نیڈز میں کچھ مزید پوائنٹس جن میں نیڈ فار پرائیویسی، ایکسیپٹنس آف ادرس، ریزسٹنس ٹو ایکلچوریشن، کریٹو ان ہاسٹائل سینس آف ہیومر، مور انٹیمیٹ پرسنل ریلیشنز، اور اس کے بعد ہے سوشل انٹرسٹ۔ ان مین پوائنٹس کو مد نظر رکھ کے جو میسلوز کی ہائرارکی آف نیڈز کو بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک انڈیویجول کے لیے کون کون سی ضروریات جو اس کی لائف سپین میں ضروری ہیں، ان میں ہم 17 میٹا نیڈز کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کو میسلو کی ہائرارکی آف نیڈز کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ پہلا ہے جی ٹروتھ، دوسرا گڈنس، تیسرا بیوٹی، چوتھا ہولنس، ڈائیکوٹومی، ٹرانسیڈنٹ، الائیونیس، یونیکنیس، پرفیکشن، نیسیسٹی۔ اس کے بعد ان 17 میٹا نیڈز میں نمبر 10 پہ ہے کمپلیشن، جسٹس، آرڈر، سمپلسٹی، نمبر 14 پہ ریچنیس، ایفرٹ لیسنس، پلے فلنس اور سیلف سفیشنسی۔ تو ان 17 میٹا نیڈز کو ہائرارکی آف نیڈز کے مطابق ترتیب دے کر ان کو ان کے لیولز پہ اور فزیولوجیکل سے لے کر سیلف ایکچولائزیشن سٹیج تک مختلف جو کیٹیگریز ہیں ان میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے، کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے۔ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو نئی ویڈیو کے آنے تک اللہ حافظ۔